بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آج ہم لوگ سورۃ لہب پر بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نام لے کر ابو لہب کا ذکر کیوں کیا گیا۔ حالانکہ مکہ، مدینہ اور دیگر عرب قبائل میں حضور کے دشمنوں اور دین کے بدخواہوں کی کمی نہیں تھی، اور ان کی اذیت رسانیاں، دل آزاریاں اور اسلام کو بحیثیت دین ناکام کرنے کی کوششیں ابو لہب کی سازشوں سے کسی طرح کم نہ تھیں۔ تو پھر اس کی کیا خصوصیت ہے جس کے باعث اس کا نام لے کر اس کی گو شمالی کی گئی؟ جہاں محبت کی توقع ہو، وہاں سے اگر نفرت اور عداوت کا لاوا پھوٹ نکلے، جہاں سے تائید و اعانت کی امید ہو اور وہاں سے مخاصمت کا طوفان امڑنے لگے، تو یقیناً یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ حضرت عبداللہ اور ابو لہب دونوں حقیقی بھائی تھے۔ اس سے بجا طور پر یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے سگے بھائی کے یتیم بیٹے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اور اس کی تائید و نصرت میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرے گا۔ ساتھ یہ بنی ہاشم کا رئیس تھا، عرب کا وہ معاشرہ جس میں ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس میں ہر قسم کی مرکزیت اسی قبیلے کو حاصل تھی۔ قبیلے کے ہر فرد کی امداد کرنا اس قبیلے کے سردار کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ فرد ظالم بھی ہوتا تو مظلوم کی مدد کے بجائے قبیلہ کے سارے افراد اپنے ظالم بھائی کی مدد کرنا ضروری سمجھتے۔ ابو لہب بنی ہاشم کا رئیس تھا۔ حضور علیہ السلام بھی ہاشمی تھے۔ اس کا یہ فرض اولین تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ایک باکمال فرد کی دعوت کو قبول کرتا اور دعوت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگا دیتا۔ خونی اور خاندانی قریبی تعلقات کے علاوہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ دونوں مکانوں میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ پڑوسی کا حق دنیا کے ہر معاشرے میں مسلم ہے، نیز ہمسائیگی کے باعث وہ حضور کے ذاتی اور عائلی ایسے حالات کو بھی جانتا تھا جن سے عموماً دوسرے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ ایسی پاکیزہ زندگی، ایسی منموہنی سیرت، ایسے بے داغ کردار کا مشاہدہ وہ شب و روز کرتا اور پھر بھی اس مرکہ زیبائی پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہ آتا تھا۔ پھر جس شدت اور خست سے وہ اپنی عداوت کا مظاہرہ کیا کرتا، اس کی بھی مثال مشکل سے ہی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جب مصروف عبادت ہوتے تو وہ مردہ جانوروں کی بدبودار اوج گلی سڑی آنتیں اٹھا کر لاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتا۔ گھر کے آنگن میں کوڑا کرکٹ ڈالنا اور جہاں ہنڈیاں پک رہی ہوتی وہاں غلاظت پھینکنا اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، اس کی بدبخت بیوی امارت و جہاد کے باوصف خود جنگل میں جاتی اور خاردار ٹہنیاں چنتی، ان کو اپنے سر پر اٹھا کر لاتی اور رات کے وقت حضور کی راہ میں ڈال دیتی تاکہ آخر شب جب حضور حرم کی طرف تشریف لے جائے تو آپ کے نرم و نازک پاؤں میں کوئی کانٹا ہی چھپ جائے۔ دوستو، اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں اس کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور واشکاف الفاظ میں کہا کہ اگر تم ان کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تمہاری میری بول چال، لین دین، آنا جانا سب ختم ہو جائے گا، تم میرا منہ بھی نہ دیکھ سکو گے۔ چنانچہ دونوں نے حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی اور عتیبہ نے اپنے خبث باطن کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کیا۔ کہنے لگا، میں والنجمی اذا ہوا کے رب سے کفر کرتا ہوں۔ اس ناپاک نے روئے انور پر تھوکنے کی جسم جو لوٹ کر اسی کے قبیح منہ پر آ پڑی۔ حضور کی زبان سے نکلا، الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ناہجار پر مقرر فرما دے۔ چنانچہ ایک سفر میں ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا، لیکن نہ اس کا ناپاک خون پیا اور نہ اس کا ناپاک گوشت کھایا۔
اس واقعے کی تفصیل سورۃ نجم میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابو لہب کی بدباطنی کا ایک اور واقعہ سنیے۔ نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خاندان بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ تو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، محض قبائلی عصبیت کے باعث شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، لیکن ابو لہب نے ہاشمی ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی اور اس بائیکاٹ میں کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ دین اسلام اور رسول اسلام سے اس کا بغض و عناد اتنا شدید تھا کہ وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا اور حضور علیہ السلام کی تکذیب کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جہاں کئی تجارتی بازار لگتے یا لوگوں کا اجتماع ہوتا، وہاں تشریف لے جاتے اور حاضرین کو توحید کی دعوت دیتے۔ یہ کمبخت ہر ایسے موقع پر پہنچ جاتے اور چلا چلا کر لوگوں کو کہتا کہ اے لوگوں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، اس کے قریب مت جانا، اس کی بات ہرگز نہ سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ اگر اسے اسلام کی تائید و نصرت کی جتنی توقعات وابستہ کی جا سکتی تھی، وہ ان کے برعکس اتنی شدت سے ہی اسلام کی مخالفت میں سرگرم رہا کرتا۔ عداوت و مخالفت میں اس کا بڑا نمایاں کردار تھا، جو ایک انفرادی حیثیت کا مالک تھا۔ تو دوستو، اسی لیے قرآن کریم میں اس کا نام لے کر لعنت کی بچھاڑ کی گئی ہے۔ ابو لہب اس کی کنیت تھی اور وہ اسی سے زیادہ مشہور تھا۔ عبداللہ اس کا نام تھا۔ یہ ناپاک نام اس قابل نہ تھا کہ اس کو قرآن میں ذکر کیا جاتا، اسی لیے اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت ابو لہب ذکر کی گئی، تاکہ لوگوں کو اس کے دوزخی ہونے کا بھی پتہ چل جائے۔ دوستو، اس صورت کے مطالعے سے اس امر کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں معمولی سی گستاخی سے جبین قدرت پر کس طرح شکن پڑ جاتے ہیں، غضب خداوندی کے شعلے کس طرح بھڑکنے لگتے ہیں۔ اس بد نصیب نے تو ایک انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور نازیبا الفاظ بکے۔ اس کے جواب میں رحمت عالم نے تو اسی حلم اور عفو درگزر کا ثبوت دیا جو آپ کی شایان شان تھا، لیکن غیرت خداوند جوش میں آ گئی اور تبت یدا ابی لہب فرما کر ہر بے ادب اور ہر گستاخ کو صاف صاف بتا دیا کہ اگر تم نے کوئی ایسا فعل یا اللفظ صادر ہوا تم سے جس سے میرے حبیب کی شان میں بے ادبی کا کوئی پہلو نکلے، تو یاد رکھو غضب الہی کی بجلی کونڈے گی اور تمہیں جلا کر خاک ستر کر دے گی۔ عزت بخاری نے کیا خوب فرمایا ہے، ادب گاہی زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آئی جنی دبا ایز دائیں جا۔ تو آئی ہوپ گائز آپ لوگ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اور جو نیو آئے ہیں چینل پر، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔